میرے سامنے ارشاد فرمایا انما الاعمال بالنیات، اعمال کا مدار نیت کے اوپر ہوتا ہے. وانما لامرئ ما نویٰ، اور یہ پہلے مضمون کو دہرایا گیا کہ بندے کو وہی ملتا ہے جو وہ نیت کرتا ہے. عمل کا لفظ ذوی العقول کے لیے استعمال ہوتا ہے اور فعل کا لفظ سب کے لیے استعمال ہوتا ہے. اسی اللہ نے قرآن مجید میں وَاعْمَلُوا صَالِحًا فرمایا ہے، وَافْعَلُوا صَالِحًا نہیں فرمایا. ایک حدیث مبارکہ میں یہ مضمون بھی ہے انما الاعمال بالنیت، اعمال کا مدار نیت کے اوپر ہے. چونکہ اعمال اعضاء سے ہوتے ہیں اور اعضاء کی تعداد زیادہ ہے، اور نیت کا تعلق قلب کے ساتھ ہے اور قلب ایک ہی ہے، اس لیے اعمال کو جمع لایا گیا اور نیت کو مفرد لایا گیا. ایک مسئلہ اور بھی یہاں سے ثابت ہوتا ہے کہ اگر بندہ کسی عمل میں کئی نیتوں کو جمع کر لے تو اس کو پھر ثواب زیادہ ملنا چاہیے. چنانچہ ایک محدث نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ میں کپڑے تبدیل کرتے ہوئے 40 نیتوں کو جمع کر لیتا تھا. مثال کے طور پہ ہم کپڑے بدلتے ہیں تو ہم نیت کرتے ہیں کہ جی گندے کپڑے ہیں، پسینے والے ہیں، بدبودار ہیں، ہم ان کو اتار کے صاف ستھرے کپڑے پہن لیں. ہماری صرف اتنی نیت ہوتی ہے، تو جب نیت اتنی ہے تو ثواب بھی تھوڑا ملا. اور وہ محدث کئی نیتوں کو جمع کرتے تھے. مثلا ایک نیت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ گندے کپڑے ذکر نہیں کرتے. پھر ایک کمرے میں انہوں نے اس بندے سے پوچھا کہ آپ نے اس کمرے کے اندر کھڑکی کیوں رکھی ہوئی ہے؟ اس نے کہا حضرت کھڑکی سے روشنی اور ہوا آتی ہے. ان بزرگوں نے سمجھایا اللہ کے بندے تو نیت یہ کرتا کہ اس کھڑکی سے مجھے اذان کی آواز آیا کرے گی، ہوا اور روشنی تو ویسے ہی آنی تھی. اب یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب اعمال کا مدار نیت پر ہے تو اگر کوئی آدمی گناہ کے کام کو نیکی کی نیت سے کرے تو کیا وہ کام جائز ہو جاتا ہے؟ محدثین نے اس کا جواب دیا ہے کہ جو کام گناہ ہے اگر وہ نیکی کی نیت سے کریں گے تو یہ تو دین کے ساتھ تلاعب ہو گیا، کھیل ہو گیا، اور عقبہ ہو جائے گا وہ کام. تو گناہ کا کام نیکی کی نیت کرنے سے جائز نہیں ہوتا، بلکہ جو کام جائز ہیں ان میں اگر نیت خراب ہو جائے تو وہ کام بھی گناہ بن جاتے ہیں. اس کی ایک مثال سن لیجئے کہ ایک عورت پروگرام میں آنا چاہتی ہے. وہ سوچتی ہے کہ میں فیملی کا فنکشن ہے، میں اس میں جا رہی ہوں. اگر یہ عورت اپنے خاوند کی نیت سے خوشبو لگائے تو اس عورت کو ثواب ملے گا. لیکن اگر خوشبو لگاتے ہوئے اس کے ذہن میں یہ بات آئی کہ فنکشن میں میرا فلاں کزن بھی آیا ہوگا اور میرے اس کزن کو فلاں خوشبو بہت پسند ہے، تو میں وہ خوشبو لگاتی ہوں جو میرے کزن کو اچھی لگتی ہے، تو عمل تو یہ جائز ہے، مگر کزن کی نیت سے اگر اس نے کر لی تو اس کو اس پر گناہ ملے گا. تو عمل جائز تھا، نیت کے خراب ہونے کی وجہ سے وہ عمل بھی ناجائز بن گیا. تو اللہ تعالی ہمیں نیک کاموں کو صحیح نیت کے ساتھ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. قیامت کے دن وہ اعمال کام آئیں گے جو انسان نے اللہ کی رضا کے لیے کیے ہوں گے، اگرچہ وہ چھوٹے چھوٹے عمل ہوں گے. بڑے بڑے اعمال جیسے میں نے تو جی 3 چیلے لگائے ہیں، میں تو جی بڑا صوفی ہوں، میں تو بڑا شیخ ہوں، میں تو اب صاحب نسبت خلیفہ ہوں، میں تو بڑا خطیب ہوں، عالم ہوں،
اور میں تو بہت اچھی نعت پڑھتا ہوں. اس قسم کی جو دل کی کیفیتیں ہوتی ہیں نا، تو اس پر اعمال کا اجر پھر نہیں ملتا. چنانچہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے قیامت کے دن سب سے پہلے 3 بندوں کو جہنم میں ڈالا جائے گا. وہ کوئی زانی، شرابی، قاتل نہیں ہوں گے، نیک لوگ ہوں گے. ایک بندے کو اللہ بلائیں گے، وہ عالم ہوگا، میرے بندے تو کیا لایا؟ یا اللہ میں نے تو ساری زندگی علم کی خدمت کی. اللہ فرمائیں گے ہاں تو نے اس لیے علم کی خدمت کی کہ لوگ تجھے بڑا عالم کہیں، بڑا مفتی کہیں، اور تو بڑا مفتی دنیا میں مشہور ہو گیا تھا، لہذا تجھے اجر مل گیا، میرے پاس دینے کو کچھ نہیں، فرشتے اس کو جہنم کے اندر گرا دو. پھر دوسرے بندے کو لایا جائے گا اور اس نے بڑی مسجدیں بنوائی ہوں گی، مدرسے بنوائے ہوں گے. اللہ پوچھیں گے میرے بندے کیا لایا؟ وہ کہے گا یا اللہ میں نے تو آپ کے دین کے لیے بہت پیسہ خرچ کیا، مسجدیں بنوائیں، مدرسے بنوائے، اللہ کے بندوں کو پیسہ دیا. اللہ فرمائیں گے ہاں تو نے یہ سب کچھ اس لیے کیا تھا کہ تجھے بڑا سخی کہا جائے، اور لوگوں نے تجھے سخی کہہ دیا، میرے پاس دینے کو کچھ نہیں، فرشتوں اس کو لے جاؤ، اس کو بھی الٹے منہ جہنم میں ڈال دو. اس کا مطلب یہ کہ جو معلمات، طالبات ہیں، ان کو زیادہ گھبرانے ڈرنے کی ضرورت ہے کہ ہم اپنی نیتوں کو ہر معاملے میں ٹھیک رکھیں تاکہ اللہ کے ہاں ہمارے عمل قبول ہو جائیں، اور اللہ ہمیں گناہوں سے اور گناہوں کے ماحول سے بچائے، سچی پکی نیت عطا فرمائے. اب یہ بات ذہن میں رکھیے کہ جہاں قرآن مجید پڑھا جاتا ہے وہاں انوار نازل ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. جب قرآن پڑھا جائے تم خاموش رہو، غور سے سنو تاکہ تم پر رحمت کی بارش برسائی جائے. تو جہاں قرآن پڑھا جاتا ہے وہاں رحمت کی بارش برستی ہے. اسی طرح جہاں حدیث مبارکہ پڑھائی جاتی ہے وہاں بھی اللہ کی نور برستا ہے، اللہ کی رحمت برستی ہے. کتابوں میں لکھا ہے کہ ایک مجذوب تھا، وہ دہلی میں شہر میں جا رہا تھا، ایک مکان کے قریب رک کر کہنے لگا اس مکان میں کیا ہو رہا ہے کہ اس مکان پر نور کی بارش ہوتی میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں. تو کسی بندے نے بتایا کہ یہ مکان شیخ عبدالاحمد دہلوی رحمۃ اللہ کا تھا اور وہ ایک کمرے میں بیٹھے حدیث کا درس دے رہے تھے. یعنی ایک محدث ایک کمرے میں بیٹھے حدیث کا درس دے رہے تھے اور اس پورے گھر پر جو رحمتیں نازل ہو رہی تھیں ان کو ایک مجذوب اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا. لہذا طالبات کو چاہیے کہ وہ بخاری شریف پڑھتے ہوئے یہ نیت کریں کہ یا اللہ ان احادیث کے اندر جو انوارات ہیں آپ اپنی رحمت کے ساتھ وہ انوارات ہمارے دلوں میں بھی منتقل فرما دیجئے. ابن ابی جمرہ کہتے ہیں کہ صحیح بخاری کو اگر مصیبت کے وقت پڑھا جائے تو وہ مصیبت دور ہو جاتی ہے. وہ فرماتے ہیں کہ مصنف مستجاب الدعوات تھے، انہوں نے پڑھنے والوں کے لیے دعا مانگی کہ یا اللہ جو بندہ بخاری شریف پڑھے جس مراد کے ساتھ پڑھے اس کی مراد پوری ہو جائے. چنانچہ علامہ سید اصیل الدین فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی زندگی میں یہ کتاب تقریباً 120 مرتبہ مختلف مواقع پر پڑھی اور اللہ نے ہر مرتبہ میں میری مراد کو پورا کر دیا. سبحان اللہ، اگر ان کی ہر مرتبہ اللہ نے مراد پوری کی تو ہم بھی اس بخاری شریف کو اس نیت کے ساتھ پڑھیں کہ اللہ آپ ہمیں ایسا بنا دیجئے کہ ہم آپ کو پسند آ جائیں. اے اللہ جب دنیا سے جانے کا وقت ہو
پہلے ہم سے راضی ہونا، پھر ہمیں موت عطا کر دینا، تو انشاءاللہ ہماری بھی مراد پوری ہو جائے گی۔ دعا ہے جتنی طالبات نے آج پہلی حدیث کا درس سنا ہے، اللہ ان سب کو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت نصیب فرمائے، اور قیامت کے دن حوض کوثر پہ نبی اسلام کے ہاتھوں حوض کوثر کا جام عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔